السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہی ہوں یہ ایک سچا قصہ ہے۔ اس کا عنوان ہے شہزادی وشمی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت، یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا مواجرہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر پریس کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا، نہ دیکھے ہوئے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار انداز بدل گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کر لیا اور دھوبی کے کان میں خسر پھسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بہار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند ہی دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ، میں دھوتی ہوں آپ کے کپڑے۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو۔ اب دھوبن سے ویسے کپڑا تہہ تو نہیں ہوتا تھا جیسے دھوبی کا بیٹا کرتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی رستہ بھی نہیں تھا، دوسرا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور سارا مواجرہ شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دی۔ زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے استعمال نہیں کر سکتے؟ مگر ہم تو بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے نعوذ باللہ عاجز ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، یہ فرض ہے، مگر ہم تو غافل ہیں۔
پیارے دوستوں، یہ ایک دوسری کہانی ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کا عنوان ہے اونٹ۔ چڑیا گھر میں گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اونٹ سے اس کے بچے نے پوچھا، ابا، یہ ہماری کمر پر کوہان کیوں ہے؟ اونٹ نے جواب دیا، بیٹا، صحرا میں سفر کرتے ہوئے میلوں دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ ایسے میں قدرت نے ہمارے اندر ایک اضافی خانہ بنا دیا ہے، جس کے ذریعے ہم کئی روز تک صحرا کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے بچے نے حیران ہوتے ہوئے چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں گول اور ٹانگیں لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ اونٹ نے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمیں لمبے عرصے تک صحرا میں سفر کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاؤں کی گول ساخت اور لمبی ٹانگیں ہماری مددگار ہوتی ہیں، وگرنہ ہم چلتے چلتے ریت میں دھنس جائیں تو نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ اونٹ کا بچہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ابا، ہماری آنکھوں کے آگے لمبی لمبی پلکیں کیوں ہیں؟ مجھے تو اکثر ان کی وجہ سے دیکھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا، بیٹا، صحرا میں ہر وقت ریت اور مٹی سے بھری ہوئی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ لمبی پلکیں ریت اور مٹی سے ہمیں بچاتی ہیں۔ اونٹ کا بچہ یہ سب سن کر بہت حیران ہوا۔ مزید سوچتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ابا بتاؤ، ہمارے نتنے اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اونٹ نے کہا، صحرا کی گرمی میں جب ہمارے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے نا، اور جسم کے اندر کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، تو بڑے نتنوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم زیادہ مقدار میں حرارت خارج کر کے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھ سکتے ہیں۔ اونٹ کے بچے نے جب اپنے تمام سوالات کے جوابات جان لیے تو اپنے باپ سے کہنے لگا، جب ہماری جسمانی ساخت اور جسم کا ہر عضو صحرا میں رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ہم چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اب اس بات کا جواب اونٹ کے باپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ چاہے جتنے بڑے مہان اور مہا کلاکار کیوں نہ ہوں، جب تک آپ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق درست مقام پر نہ ہوں، تب تک علم، تجربہ، مہارت اور ہنر سب بیکار ہے۔ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔